ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں۔ اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا، تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں۔ لہذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے۔ اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا، اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا۔ البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ یقین رکھو
ایسا شخص عنقریب خوش ہو جائے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ 8 مہینے کے بعد پھر ہم لوگ قرآن کی نسبت پر یہاں جمع ہوئے۔ 24 رجب 1421 ہجری کو آخری مجلس ہوئی تھی۔ آج 25 ربیع الاول 1442 ہجری ہے۔ پورے 8 مہینے اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ زبانی طور پر بھی شکر ہونا چاہیے، اعمال کے اعتبار سے بھی شکر ہونا چاہیے، اور دل کی گہرائی سے اللہ کی اس نعمت پر شکر ہونا چاہیے۔ زبانی طور پر شکر ادا کیا، اللہ قبول فرما لے۔ اعمال کے اعتبار سے شکر یہ ہے کہ قرآن سے وابستگی کسی بھی حال میں موت تک نہ چھوٹے، یہ عملی شکر ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اور دل کا شکر ادا کرنا یہ بندے کا اور اللہ کے درمیان کا رابطہ ہے، جس کو الفاظ میں نہیں لایا جا سکتا۔ ہاں، کچھ ظاہری اعمال اور ظاہری شکلیں ہیں جو دلی شکر پر دلالت کرنے والے ہیں، کہ انسان اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، انسان قرآن سے وابستگی میں لگا دیتا ہے اور پکے یقین کے ساتھ لگاتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے شکر کی نعمت سے نوازے۔ شیطان کا سب سے بڑا حربہ انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کو ناشکرا بنا دے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو تجھ سے ہٹا کر کے تیری نعمتوں کی ناشکری میں مبتلا کر دوں گا۔ اس لیے ہمارا بنیادی عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کے شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ علی کل حال۔ دیکھنے جائے آپ سب حضرات واقف ہوں گے کہ اگر یہ کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا کہ دجالیت کی ابتدا بہت پہلے ہو چکی ہے، لیکن اب بہت تیزی سے، بڑی کثرت کے ساتھ، بڑے پیمانے پر دجالیت کی کوششوں میں سے من جملہ ایک کوشش تھی۔ اس لیے کہ ہم غور کریں، اجتماعی خیر کے دروازے تقریباً سب بند تھے، اور اس اجتماعی خیر کے دروازوں کے بند ہونے کا اثر انسان کی انفرادی خیر والی زندگی پر بھی بہت سو کے پڑا ہے۔ مدارس بند، مکاتب بند، مراکز بند، اجتماعی طور پر ہم کوئی خیر کا کام
نہیں کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ سب سے بڑی مقدس جگہوں پر بھی جہاں قبولیت کے دروازے، رحمت کی بوچھار اللہ تعالیٰ کی ہر وقت اور ہر آن، کہ وہاں اگر کوئی صحیح دل سے، سچے دل سے، ندامت کے ساتھ جائے تو نامراد اور محروم نہیں لوٹتا ہے، ایسی جگہیں بھی تقریباً سب کے لیے بند تھی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اس کے مقابلے میں شر کے دروازے کھلے عام پھاٹک کی طرح کھلے ہوئے تھے۔ شر کے دروازے کھلے عام فاٹک کی طرح کھلے ہوئے تھے کہ ہر کس و ناکس اس شر سے متصف ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ چونکہ خیر کے دروازے بند تھے، اور ایک جملہ میں نے بیچ میں کہا کہ اجتماعی طور پر بند تھے، اس کا اثر انفرادی زندگیوں میں پڑا۔ مسجد میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سن کر کچھ نہ کچھ وقت کی پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا داعیہ ایمان والے کے دل میں ہوتا ہے، اور مصائب اور تکلیفوں میں اور ہوتا ہے، لیکن بند تھا۔ اب کانوں میں آواز آتی ہو نہ آتی ہو، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وغیرہ کی، اب گھر میں پڑھی تو کیا، نہ پڑھی تو کیا، جماعت کے ساتھ پڑھی تو کیا، نہ پڑھی تو کیا۔ یہ ایک موٹی سی مثال ہے۔ رمضان میں بہت سے لوگوں نے تراویح نہیں پڑھی ہے۔ مسجد میں تراویح کے عنوان سے کم ان لوگوں کو بھی قرآن سے وابستگی ہوتی تھی جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور وہ اسی نیت سے قرآن کی تراویح والی مسجدوں میں آتے تھے کہ ایک مہینہ تو ہوتا ہے، قرآن سن لے کم سے کم۔ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں جس جگہ پر رہتا ہوں وہاں پر بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ چونکہ گھروں میں بھی پابندیاں تھی، زیادہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، تو بہت سارے لوگ کہ ہم کو کچھ بھی نہیں آتا، ہم کو کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، اس سے ان لوگوں نے نہیں پڑھی ہے اور قرآن سے اس طرح دور کر دیا گیا۔ انفرادی زندگی کے اعمال پر اثر پڑا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کی وجہ سے جس چیز کو عقل سلیم والے، جس چیز کو انسانیت کی ہمدردی رکھنے والے انسانیت کے طور پر نقصان دہ بتاتے تھے، اس کو عام کر دیا گیا، اب وہی ان کے پاس ہے۔ بلکہ جس کو دنیا کے تمام طبقے نے بچوں کے لیے یقیناً مضر ثابت کیا، اب وہ بچوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا اچھے لیبل کے عنوان سے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے رکھا، خوشنما عنوان، کہ تعلیم سے محرومی تو نہ ہو۔ اس میں شر کے سارے دروازے آ گئے۔ ابھی ہم اتوار کو
الفضل میں بیٹھے تھے مفتی یحییٰ صاحب اور اساتذہ کے درمیان، سچ کہتا ہوں کہ موبائل سے اچھے کے تقوی کا امتحان ہو جاتا ہے۔ ہمارا یہ تذکرہ ہوا اور اسی میں ایک بات آئی کہ ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ موبائل کی بنیاد پر بسا اوقات ولایت بھی سلب ہو جاتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اچھے کے تقوی کا امتحان ہے موبائل میں۔ تو یہ تھا، تو یہی دجالیت کی بنیاد تھی۔ قرآن سے وابستگی کی بنیاد پر ایمان کی اور ایمان والوں کی حفاظت کا وعدہ جو بھی قرآن سے وابستگی دور کر دیا، تاکہ حفاظت جو اللہ کی حفاظت میں وہ ہٹ جائے، تاکہ دجال اپنی دجالیت کا اثر کر دکھائے۔ مکاتب بند، چھوٹے بچے محروم، مراکز بند، اس میں بھی قرآنی حلقے لگتے ہیں، قرآن سیکھنا سکھانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ مدارس اور جامعات بند، مساجد بند جہاں جہری نمازوں میں قرآن سنا جائے۔ اس لیے جب اللہ نے اب مواقع فراہم کیے ہیں تو قرآن سے وابستگی اللہ سے اس طور پر مانگ لے کہ اللہ تعالیٰ اب کبھی اس میں درمیان میں کوئی توڑ، کوئی معنی، کسی بھی طرح کی رکاوٹ، انفرادی زندگیوں میں بھی قرآن سے انقطاع نہ ہو، اجتماعی جہاں جہاں بھی قرآن کے سلسلے، اور قرآن سے مراد قرآنی علوم سب آ گئے، شریعت کے جہاں کام جس انداز سے ہو رہے ہیں، کسی بھی طرح اللہ اپنے فضل سے اس میں کوئی مانع اور رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ یہ اگر ہم شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم کے پیش نظر۔ خیر، یہ تو چونکہ اللہ نے موقع فراہم کیا، شکر ادا کرنا ضروری تھا اور اسی نسبت سے سمجھانا تھا۔ اب اصل مقصد پر ہم آتے ہیں۔ بات فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى پر چل رہی تھی۔ تقریباً تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اصلاً نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت بھی عطا فرمائی تھی۔ بڑے تاجروں میں سے تھے، مکہ کے معزز لوگوں میں شمار تھا۔ چنانچہ اسلام کی جب حدیں بڑھتی گئی تو اولاً اسلام میں داخل ہونے والے وہ تھے جو غلام تھے، معاشرے میں جو کمتر درجے والے سمجھے جاتے تھے، اور ہر نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں میں پہل انہی لوگوں نے کی ہے۔ مالداروں کو، معاشرے کے معزز سمجھے جانے والے لوگوں کو اپنا اعزاز، اپنا اکرام، اپنی مالداری نبی کی پیروی کرنے سے مانے بنتی تھی، اور غربا، پسماندہ، پچھڑے ہوئے
ان کو کوئی بات نہیں ہوتی تھی، فوراً ایمان لے آتے تھے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الاسلام بدا غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء۔ ابتدا ہی سے اسلام غربا، غریب سے مراد یہاں مال کے اعتبار سے غریب نہیں، پردیسی لوگ، کمتر لوگ، اور یہ دوبارہ پھر یہی حال بننے والا ہے کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر یہی پردیسی لوگ، یہی بچھڑے لوگ، کمتر لوگ، انہی سے اسلام کو فروغ ہوگا۔ چنانچہ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو دعائیہ کلمات ہے یا خوشخبری ہے کہ ان کے لیے بڑی خوشیوں کے مواقع ہیں، بڑی مبارکباد کے لائق ہیں۔ یہ طوبہ درخت جو جنت کا درخت ہے اس کے یہ مستحق بنیں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان پسماندہ لوگوں کے ایمان لانے کے بعد جب ان کے بڑے ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے تو ان کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بھاری قیمت دے کر کے ان کو ان کو خرید لیتے تھے اور آزاد کر دیتے تھے۔ ان کے والد ابو قحافہ کو جب اس بات کی اطلاع چلی کہ ابو بکر ایسے کمزوروں کو، عورتوں کو، بوڑھیوں کو خرید کر کے آزاد کرتے ہیں، تو ابو قحافہ نے اپنے بیٹے، ابو قحافہ بھی بعد میں اسلام لا چکے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اس واقعے کے موقع پر ابھی اسلام نہیں لائے، فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے تھے۔ تو ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے کہا، یا بنی انک قد اعتقت العجائز والنساء، کہ پیارے بیٹے تو عورتوں کو خرید کر کے آزاد کرتا ہے، بوڑھیوں کو خرید کر کے آزاد کرتا ہے، کمزوروں کو خرید کر کے آزاد کرتا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اگر تجھے آزاد ہی کرنا ہے تو شابن، نوجوانوں کو خرید، قویًا، مضبوطوں کو جو طاقتور ہوں، ایسے لوگوں کو خرید کر آزاد کر کہ یقومونک معک وَيَمْنَعُونَكَ، کہ اگر تیرے پر حالات آئیں تو یہ تیرے احسان کی بنیاد پر تیری حفاظت میں کام آ سکے، تیری مدد کرنے کے لیے تیار ہو سکے۔ یہ پسماندہ، یہ بڑھیا، یہ عورتیں کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم کو جواب دیا، ارید ما ارید، میرا مقصد وہ ہے جو میرا ہے۔ چونکہ یہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے اور یہ اسلام کی محبت میں سرشار ہیں، اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بالکل ابتدائی سے کھپا دیا ہے۔ اب ان کے سامنے یہ کہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کرتا ہوں، تو ان کے سامنے بہت مختصر جواب دیا، انی ارید ما ارید، میرا مطلب ہے، میرا جو مقصد ہے وہ میرا مقصد پر مجھے باقی رہنے دیجیے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ عطا کا مطلب صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس طرح کی صلاحیت دی ہو اس کو وہ دین اسلام کے لیے، امت کے لیے خرچ کرے۔ آقا ای المال، جو مال دے، المعسرین، تنگ دستوں کو مال دے۔ آتا العلم، علم کے پیاسوں کو، علم کے ضرورت مندوں کو علم دے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، صلاحیت دی ہے، تو اپنی عقل اور اپنی صلاحیتیں امت کے لیے اور اسلام کے لیے صرف کر رہا ہے۔ وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وقت امت کے لیے اور اسلام کے لیے صرف کر رہا ہے۔ بہت سارے مال والے ہیں، وہ مال خرچ کر کے اس کا مصداق بن سکتے ہیں۔ جن کے پاس مال نہیں ہے، علم ہے، وہ علم خرچ کر کے اس کا مصداق بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل مندی دی ہے، دور اندیشی دی ہے، اس کو صرف کر کے اس کا مصداق بن سکتے ہیں۔ اپنا وقت دے کر کے اسلام کے بول بالے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے سب شکلیں ہیں۔ دعوت و تبلیغ بھی اس کی شکل ہے، جہاد بھی اس کی شکل ہے، مدارس اور مکاتب اور جامعات بھی اس کی شکلیں ہیں، خانقاہیں بھی اس کی شکلیں ہیں، کتاب لکھنا، اس میں بھی اپنا وقت لگانا ہے، سب شکلیں یہ آتا کا مصداق ہے۔ مقصد اسلام کی حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت، اسلام کی ترقی اور اسلام کا پھیلنا اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، آدمی اپنا راہ خدا میں لگائے۔ میں نے اپنا کے بعد ذکر نہیں کیا، مال ہے، وقت ہے، صلاحیت ہے، علم ہے، فکریں ہیں، یہ سب، لیکن اس کو بچانے کی فکر نہ کرے۔ مال خرچ کیا، خرچ کرنے والوں پر احسان جتا دیا، غائب، یہ خرچ کیا ہوا اس کا ضائع۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر کے، تکلیفیں پہنچا کر کے ضائع نہ کیا کرو۔ قرآن کا حکم ہے، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ لوگ اپنے خرچ کیے ہوئے کے پیچھے احسان نہیں جتاتے ہیں، تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کے یہاں اجر ہے، خوف اور غم ان کو لاحق نہیں ہوگا۔ یہ تقا واتقا، علم خرچ کیا، وقت لگایا، اپنی صلاحیتوں کو لگا رہا ہے، لیکن ریاکاری ہے، سمعہ اور شہرت پسندی اس کا مقصد ہے، تو علم خرچ کرنا اس کا ضائع ہو گیا۔ صلاحیت خرچ کر رہا ہے، وقت لگا رہا ہے، لیکن مقصد ریا ہے، شہرت ہے، ضائع ہو گیا۔ لوگوں سے واہ واہ لینی ہے، ضائع ہو گیا۔ تو واتقا، کہ اپنا سب کچھ لگانے کے باوجود یہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں اللہ تعالی سے۔ والذین یؤتون ما آتوا
ما آتوا ربهم وجلت قلوبهم، کہ یہ لوگ کرنے کے باوجود، اصلاً صحابہ کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ سب کچھ کرنے کے باوجود ان کے دل اللہ کی عظمت کی بنیاد پر، جلالت شان کی بنیاد پر ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ کی عظمت کے مطابق ہمارا یہ عمل نہیں ہو اور اللہ کے یہاں ہمارا یہ عمل مقبول نہ ہو، اور ہم نہیں کرتے ہیں اور اللہ سے امیدیں باندھے ہوئے۔ امید باندھنا چاہیے لیکن کرنے کے بعد باندھنا چاہیے کہ ٹوٹا پھوٹا عمل ہے، اللہ اپنے فضل سے قبول کر لے۔ نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور کہتا ہے اللہ بڑا غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ اعمال سے محروم رکھ کر کے وہ اللہ کی رحمتوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو نجات پانے والا سمجھے، یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ تو واتقا، اعمال کرنے کے بعد ان اعمال کو بچانے کی فکر کرنا ہے۔ آدمی بیمار ہونے کے بعد اپنی صحت کی دوا کھائے اور بہت ہائی ڈوز اینٹی بائیوٹک کھا رہا ہے، لیکن پرہیز نہیں کرے گا تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو یہ دوائی کے ساتھ پرہیز بھی کرنا ہے۔ فل اے سی میں ہے اور بخار کی دوا بھی کھا رہا ہے کہ مجھے تو اے سی کے بغیر نہ چلے، چاہے بدن کے اوپر لرزہ ہو، کپ کپی ہو، نیمونیا ہو گیا ہے، لیکن نہ اے سی چاہیے۔ تو یہ اینٹی بائیوٹک کا اثر ہوگا، اگر ہوگا بھی تو بہت دیر پا ہوگا اور ممکن ہے کہ اثر نہ ہو۔ اور پھر صحت کے ٹھیک ہونے کے بعد بیماری کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اطباء نے اور ماہرین نے کچھ مقویات دیے، ٹانکس دی، تاکہ یہ کمزوری دور ہو جائے۔ لیکن ساتھ میں بتایا کہ جب تک کہ یہ ٹانکس چالو ہے، یہ مقویات ہیں، آپ کو جسم کو نقصان دینے والی ان چیزوں سے بچنا ہے۔ گناہ یہ زہر ہے، طاعات کے نور کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور بہترین نماز پڑھ رہا ہے، لیکن گناہ سے نہیں بچتا ہے، تو اس صورت میں گناہ سے نہ بچنے کی وجہ سے نماز اپنا اثر کما حقہ نہیں دکھا پائے گی۔ روزہ میں روزہ رکھ رہا ہے، نوافل روزوں کا بھی اہتمام ہے، پیر جمعرات کے روزوں کا اہتمام ہے، 13، 14، 15 کے روزوں کا اہتمام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول روزوں کا اہتمام ہے، فرائض کا اہتمام ہے، لیکن گپاٹے سپاٹے، غیبتیں، بہتان میں تضییع اوقات، نگاہوں کی حفاظت نہیں۔ فضائل رمضان میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے۔ تو پھر اس صورت میں سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے لا حاصل ہے، تو کر رہا ہے، بیت اللہ میں ہے، طواف کر رہا ہے، جہاں طواف کرنے والے کے لیے 60 رحمتوں کا نزول 120 میں سے، لیکن نگاہیں جھکی ہوئی نہیں ہے۔
غیر محرم پر نگاہ اس کی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، معاف فرمائے، معاف فرمائے۔ حج مبرور بہت کم لوگوں کو حاصل ہے۔ حج مبرور کا مطلب یہی ہے نا کہ حج کے بعد کی زندگی میں اور حج سے پہلے والی زندگی میں نمایاں فرق ہو۔ اب حج پڑھ کر کے آتے ہیں تو بھی کلین شیو ہوتے ہیں، وہی ٹخنوں کے نیچے پائجامہ، وہی غیروں کے ساتھ مشابہت والا لباس، وہی رہنی کرنی، وہی تہذیب جو حج سے پہلے تھی۔ کیا مطلب، کیا حاصل؟ کہ گناہ سے بچنے کی بنیاد پر طاعات کا نور باقی رہتا ہے، اور پھر جوں طاعات بڑھتی جاتی ہے اور گناہوں سے دوری ہوتی جاتی ہے، اس نور میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل نورانی، مصفا، مزکا وہ دل بن جاتا ہے، اور پھر وہ دل گناہوں سے بچنے کی بنیاد پر ایسا نورانی بن جاتا ہے، ایسا نورانی بن جاتا ہے کہ اگر غیر کا ایک معمولی تنکا بھی آ جائے تو فوراً وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اس لیے بنیادی طور پر گناہوں سے انسان فرائض کو کر لے، واجبات کو کر لے، سنن مؤکدہ کو کر لے، نوافل کا بہت زیادہ اہتمام نہ کرے، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو پورے طور پر بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، کبائر سے کلی طور پر۔ صغائر اگر ہو جاتے ہیں، ویسے ہمارا ایک سب سے بڑا گندا تصور یہ ہے کہ یہ تو صغیرہ ہے نا، کبیرہ نہیں ہے نا۔ یہ بھی شیطانی مکر ہے۔ ہمارے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہوا ہے کہ گھر کو جلانے کے لیے ایک چھوٹی سی چنگاری بھی کافی ہوتی ہے۔ چھوٹی سی چنگاری، بیڑی پی کر کے پھینکی ہے، اس نے نارمل لیا، معمولی لیا، لیکن کارپیٹ تھی، اس نے آگ پکڑی اور وہ جو بڑھتی گئی اور پھر سارا خاکستر ہو گیا۔ تو صغیرہ کو صغیرہ سمجھ کر کے ہم کرتے جائیں، یہ تو واقعتاً اللہ جل جلالہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت پر بڑا رحم ہے کہ صغائر اور کبائر کی اس طریقے سے تقسیم ہے، ورنہ اللہ کی عظمت شان کے پیش نظر کوئی صغیرہ صغیرہ نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت کے پیش نظر گناہ ہے، اور وہ گناہ ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن تاہم غیر اختیاری طور پر ہو جانے والے ایسے گناہ نیکیوں کی بنیاد پر ختم ہو جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، وضو کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، مسجد کی طرف قدم کے چلنے کی وجہ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، لیکن کبائر بدون توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرے گا تو جو اس نے یہ فرائض کیے ہیں، جو اس نے ان واجبات کو انجام دیا ہے، سنن مؤکدہ کو کر رہا ہے، اس کے اندر نورانی وصف آئے گا، ملکیت، فرشتوں کی جو شان ہے
وہ فرشتوں کی شان اس کے قلب میں بڑھتی جائے گی تا کہ اب نوافل کی طرف بھی اس کا رجحان ہوگا اس گناہوں کے بچنے کی وجہ سے، ورنہ تو پھر مشکل ہے۔ تو فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، کہ اعمال کر رہا ہے اور اعمال کو کرنے کے بعد اس کی زندگی میں تقوی ہے، جس سے ان کیے ہوئے اعمال کو بچانے کی فکر کر رہا ہے۔ تقوی یہی تو ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، ابھی فی الوقت نام ذہن میں نہیں ہے، غالباً کوئی اور صحابی جو حضرت عمر سے مرتبے میں کم ہے، پوچھا تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے پوچھا کیا کسی خاردار جھاڑی والے راستے میں سے آپ گزرے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرمایا شمرتو، یعنی میں اپنے دامن کو، اپنی لنگی کو خوب سمیٹ لیتا ہوں اور پھر اس راستے سے بچا کر اس طور پر نکلتا ہوں کہ کہیں کانٹے میں کوئی کپڑا لگ نہ جائے۔ تو کہا کہ اسی کا نام تقوی ہے، اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے خواہشات سے، نفسانیت سے، شیطنت سے، دجالیت سے، گندے ماحول سے، گندے ساتھیوں سے، غیر اسلامی ساری طریقوں سے اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے چلنا ہے۔ یہ سارے کانٹے ہیں کہ یہ کانٹے کہیں اسلامیت پر لگ گیا اور اس نے پھانس مار دی اور اس کی وجہ سے اسلامیت کے تانے اور بانے تتر بتر ہو گئے تو پورا اسلامی لبادہ، اسلامی لباس، یہ سب کے سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعمال کے بعد زندگیوں میں تقوی ہو، واتقوا۔ انسان اعمال کر رہا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، عقیدے کی درستگی کے ساتھ ہے، تو یہ سارا کے سارا اس کے لیے کارآمد ہوگا، نفع بخش ہوگا۔ اعمال بہت اچھے ہیں، نیت بھی اچھی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، لیکن عقیدہ درست نہیں ہے۔ بہت سارے ہیں ہمارے برادران وطن میں، غیر مسلموں میں بہت سارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت بہت سارے ایسے مکہ معظمہ میں تھے جنہوں نے کبھی زنا نہیں کیا، جنہوں نے کبھی شراب نہیں پی، جنہوں نے کوئی گناہ کی طرف ان کا ادنا میلان بھی نہیں تھا، لیکن اسلام نہیں تھا ان کی زندگیوں میں۔ اس لیے ہم اس کے بارے میں، چونکہ اب وہ دین ابراہیمی پر تھے نہیں تھے، واللہ اعلم۔ اس طرح آج بھی ہمارے برادران وطن کے یہاں اور دنیا کی بہت ساری اقوام میں بہت سارے نیک سیرت ہوتے ہیں، گناہ کی طرف ان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی ہے اور اپنے اعتبار سے وہ اچھے کام کرتے ہیں، لیکن اسلام نہ ہونے کی بنیاد پر اس دنیا میں ان کو ان کے ان اچھے کاموں کا اور گناہوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نتیجہ دے دیں گے، لیکن آخرت میں فلا نصیب لہ فی الآخرہ، کوئی حصہ آخرت میں ان کے لیے نہیں ہوگا۔ اسی طرح اعمال اچھے ہیں، گناہوں سے بچنا ہے،
لیکن عقیدے درست نہیں ہیں۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی حاضر اور ناظر سمجھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی غیب کا جاننے والا سمجھے۔ ظاہر سی بات، اس عقیدے کو اسلامی عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہاں ہماری اس مجلس میں کہا کہ بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی پوری نماز پڑھتے ہیں، ان کی مسجدوں میں مسجد کی شان لگتی ہے، اور اپنے خیالات والوں کے یہاں پوری نماز بھی نہیں، مسجدوں میں بھی باتیں۔ میں سب سن لیتا ہوں، کبھی کوئی جواب دینے کے لائق ہو تو جواب دیتا ہوں، ورنہ جواب نہیں دیتا، لیکن سمجھانے کے لیے کہ عقیدہ اگر ٹھیک نہیں ہے، خشت اول چون حد معمار کج تا سریا می روت دیوار کج، فاؤنڈیشن ہی اگر ٹیڑھا ہے تو پھر کتنا بھی تم UAE کا بروج بنا دو، دنیا کا سب سے اونچا ٹاور، لیکن وہ ٹیڑھا ہی جائے گا۔ بنیادی طور پر عقائد کی درستگی، یہ بھی ہمیں جاننا ہے کہ صحیح عقیدے کیا ہیں۔ تھانوی علیہ الرحمٰن نے بہشتی زیور میں، بہشتی ثمر میں عقائد لکھے ہیں۔ عقائد کو جاننا بھی ضروری ہے۔ عقائد کی درستگی، گناہوں سے پاکی اور صافی، اور پھر اعمال، وصدق بالحسنى۔ حسنہ کی تفسیر حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ای لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ توحید کو وہ سچا جانتا ہے، اللہ کو ایک جانتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول دل کے یقین کے ساتھ جانتا ہے اور مانتا ہے، اور جتنے بھی عقائد ہیں دین اسلام کے، والجنت حق والنار حق والنبیون حق والکتاب حق، جتنے بھی ہیں وصدق بالحسنى میں داخل۔ بعض حضرات نے کہا حسنہ سے مراد یہاں جنت ہے، کہ وہ جنت کو سچ مانتا ہے، اس لیے کہ بعض لوگوں نے جنت کو نہیں مانا ہے اور اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ تو صرف وعدے ہیں، جنت کی کوئی اصل نہیں ہے، اور یہ صرف وعیدیں ہیں، دھمکیاں ہیں، جہنم کی کوئی اصل نہیں۔ حالانکہ ہم اہل السنہ والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، الجنت حق والنار حق وہما مخلوقتان الآن، کہ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، اور دونوں کے دونوں ابھی پیدا ہو چکے ہیں، اللہ نے پیدا فرما دیا۔ اس لیے جو یہ کہے کہ دنیا کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت بنائیں گے، دنیا کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم بنائیں گے، یہ بھی اہل السنہ والجماعت کے عقائد میں سے نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ صرف وعدے ہیں، صرف وعیدیں ہیں، وہ بھی صحیح العقیدہ نہیں ہے۔ پیدا ہو چکی ہے اور اللہ کی قدرت زبردست ہے، ہمیں یقین کرنا پڑے گا۔ بہت ساری اندیکھی چیزوں کو ہم مان رہے ہیں اور ابھی مانتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ کہاں دکھتا ہے یہ وائرس؟ کہاں دکھتا ہے؟ لیکن پوری دنیا اس کے مان رہی ہے۔ تو جب اس کو ہم تسلیم کر رہے تو وہ خدا جس کی خدائی زبردست ہے،
عجیب شان ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنی بڑائی کو بیان کیا ہے۔ وہ اگر ایک ادنا جنتی کو جو سب سے اخیر میں جہنم سے نکل کر کے سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا، اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے، اور ہم یہ سوچے کہ کہاں سے اللہ لائیں گے، ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہمارا یقین ہے اللہ دیں گے، تو پھر اعلیٰ درجے والے کو اللہ تعالیٰ کیسی دیں گے؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ بڑی عجیب شان ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ وصدق بالحسنى، الحسنى سے مراد بعض لوگوں نے کہا کہ جنت ہے، اور قرآن کریم کی آیت تائید میں پیش کی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے حسنہ ہے، یعنی جنت ہے، وہ زیادہ اور مزید بھی ہمارے پاس ان کے لیے نعمت ہے۔ بعض حضرات نے حسنہ کی تفسیر صوم، صلاۃ اور زکوٰۃ سے کی ہے، کہ روزے کی تصدیق کرتا ہے، نماز کی تصدیق کرتا ہے، زکوٰۃ کی تصدیق کرتا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ خرچ کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے اس سے بہتر ملنے کا یقین اس کی تصدیق کرے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خرچ کرے گا ہم اس کو اس سے بہتر دیں گے۔ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، خلف۔ حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں بھی یہ حدیث نقل کی ہے۔ ویسے کتب احادیث میں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے کہ جو بھی بندہ صبح کرتا ہے، 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بہترین بدل عطا فرما، اور دوسرا دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ روکنے والے کو ہلاکت عطا فرما۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ وصدق بالحسنى، تو حسنہ کی امام قرطبی علیہ الرحمہ نے ان سب اقوال کو نقل کرنے کے بعد لکھا سب کا حاصل ایک ہی ہے، اس لیے کہ ان سب کے نتیجے میں اللہ کی رضا کو پا کر کے وہ جنت کا مستحق بننے والا ہے، اس لیے وصدق بالحسنى۔ تو گویا کہ خلاصہ آیت کا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، مفسرین نے لکھا ہے کہ مسلمان 3 کام کر لے، اپنے عقائد کو درست کر لے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہوا چلا جائے، اور نیکیاں کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچا دے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یہاں میں اپنی بات کو روکتا ہوں آج۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى کو انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے، چونکہ ایک اہم بات مجھے دوسری عرض کرنی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں حالات ہیں، اور ہم سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ حالات معمول پر آ رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہمارا یہ سمجھنا صحیح ثابت ہو، اور اللہ تعالیٰ معمول کے اوپر حالات کو لا دے، اور اس سے بھی اچھے حالات ہم سب کے لیے پیدا فرمائے۔ ہم تو یہی اللہ کی ذات عالی سے حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ چاق و چوبند رہے، بھولا بھالا رہ کر کے کوئی چنے کے بھاؤ میں بیچ کر کے اس کو نگل جائے۔ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے۔
اس لیے ممکن ہے آپ لوگوں کی زیادہ حالات پر نظر ہوں، اس لیے کہ حالات تعلیمی اعتبار سے، دینی تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم ہو، آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً دنیاوی تعلیم کچھ آن لائن کے عنوان سے، اب اس میں کہاں تک کامیابی ہے وہ ہم سب جان سکتے ہیں۔ دینی تعلیم میں کچھ آن لائن، لیکن کوئی بظاہر دشمن کے عزائم بہت ہی بدترین سے بدترین ہیں۔ ہمیں حالات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ میں بہت اشاروں میں بات کروں گا اور بہت مختصراً عرض کروں گا کیونکہ وقت ابھی ہونے آ رہا ہے۔ ان حالات میں مادیت کے اعتبار سے بھی ہمیں تیار رہنا ہے، جو جس اعتبار سے، لیکن مادیت سے زیادہ ہمیں معنویت اور روحانیت کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، پوری سیرت طیبہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی ہے کہ انہوں نے مادیت کے مقابلے میں معنویت اور روحانیت کو ترجیح دی تھی۔ انکار نہیں کر رہا ہوں، اسباب دنیا دار الاسباب ہے، اسباب ہے۔ رب زدنی علما، وہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل جب قرآن لے کر کے آتے تھے، اب چونکہ بات نکلی ہے تو تھوڑا وقت مجھے زیادہ دینا، وہ سمجھانا ہے۔ آپ علیہ السلام جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر کے آتے تھے تو قرآن کو یاد کرنے کے لیے آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، اور اس کی وجہ سے آپ پر کافی بوجھ پڑتا تھا، تھک جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع کر دیا کہ یہ تدبیر ہے، لیکن یہ تدبیر آپ اختیار نہ کرو، اس کے بجائے تدبیر دعا کی اختیار کرو۔ وقل رب زدنی علما، کہ رب زدنی علما آپ دعا کا جو سبب ہے اس کو اختیار، مفسرین نے لکھا ہے کہ تدبیر حفظ کو چھوڑ کر کے تدبیر دعا کو آپ اختیار کیجیے۔ تو اسباب روحانی اس کو اختیار کرنے کے لیے ایک تو یہ کہ کثرت سے ہمارے یہاں گھروں میں، اجتماعی گھروں میں سب کو اس کی تلقین ہو، اپنی ذات سے بھی اور گھروں میں بھی استغفار کی کثرت۔ استغفار کی کثرت کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، قرآن کا وعدہ ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ ایک عمل یہ کرنا ہے۔ دوسرا عمل آیت کریمہ کا ورد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی اپنی ذات کے اعتبار سے ایک ٹارگٹ بنا لے کہ بھئی روزانہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، گھر کے ہر فرد کو ہم مکلف کر دے کہ ایک تسبیح پڑھنی ہے مثلا۔ لیکن یہ بھی بڑا مجرب نسخہ ہے اور قرآنی نسخہ ہے۔ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کو اسی نسخے سے نجات ملی ہے۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں یہ ورد شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی۔ اور اللہ نے فرمایا یہ وعدہ قیامت تک کے سارے مومنوں کے لیے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ،
ہم مومنین کو بھی اسی طرح نجات دیں گے غم سے، اگر مومنین اس کو اپنا حرز جان بنا دیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، حالات کے سازگار ہونے کے لیے 1.25 لاکھ کا ورد۔ اور حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ تقسیم ہند کے موقع پر جو حالات تھے، بہت سارے جانتے ہوں گے، اس وقت ہم اپنے گھروں میں آیت کریمہ کا، اس وقت حضرت بہت چھوٹے تھے، 4 سال کی عمر، 5 سال کی یا اس سے بھی کم عمر، لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اس کا ورد کرتے تھے اور سنتے تھے۔ تو یہ صدقے کے متعلق ہم سب جانتے ہیں، آئی ہوئی مصیبت کو بھی اللہ دور کرتے ہیں، آنے والی کو بھی اللہ ختم کرتے ہیں۔ اپنی اپنی حیثیت سے صدقے کا اہتمام، صلاۃ الحاجت کا اہتمام، اور اپنی جائز خواہشات اور اپنی ضرورتوں کو سکڑ کر کے، بڑا اہم پیغام ہے میرا یہ، جائز خواہشات اور ضرورتوں کو سکڑ کر کے، پیسہ بچا کر کے اپنے لیے بھی رکھو اور غربا کے لیے بھی رکھو۔ حالات کب کچھ ہو اور ہمارے پاس یہ ہیں تو ہم اس کی بنیاد پر کچھ کر سکتے ہیں۔ آج ان سب حالات کے باوجود جو ہمارے سامنے ہیں، سنگینی ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کے باوجود مسلمانوں نے اپنی جائز خواہشات کو چھوڑا نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن میں کنٹال گئے، چلو مہابلیشور، چلو ماؤنٹ آبو، چلو فلا، کیا تماشا ہے؟ یہ جتنی بھی، میں نے کئی مرتبہ آپ لوگوں سے کہا، جتنی بھی گھومنے کی جگہیں ہیں وہاں انسان جائے اور گناہوں سے بچ کر کے آئے، اسے ولایت کی سند دے دی جائے۔ اس لیے اس کا اہتمام، اللہ کرے کہ دلوں میں بات اتر جائے، اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، قرآن فہمی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ حالات کو دور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، امت کی مغفرت کا فیصلہ فرما۔ یا ارحم الراحمین، امت کی خطاؤں سے، سیئات سے، لغزشوں سے درگزر کا معاملہ فرما۔ یا ارحم الراحمین، امت پر ستاری کا معاملہ فرما۔ یا ارحم الراحمین، امت کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ یا ارحم الراحمین، امت کی اصلاح کے فیصلے فرما۔ یا ارحم الراحمین، امت کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، امت پر رحم کا معاملہ فرما۔
یا ارحم الراحمین امت کے حق میں تدبیر فرما، دشمنوں کی تدبیروں کو، ان کے مکروں کو، قید کو، ان کے عزائم کو، ان کے منصوبوں کو، ان کے بنائے ہوئے قانونوں کو، تعلیمی پالیسیہ کو اے اللہ اپنی قدرت قاہرہ سے ختم فرما، مسلمانوں کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اے اللہ آپ کا ہی مکر غالب رہنے والا ہے۔ اے اللہ ہم کمزور ہے، اے اللہ آزمائش اور ابتلا میں مبتلا نہ فرما۔ اے اللہ تیری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزور امت ہے، اے اللہ ہر اعتبار سے، مادیت کے اعتبار سے تو ہے ہی، روحانیت، معنویت، ایمان اور اعمال کے اعتبار سے حد درجہ ہم کمزور ہے، لیکن اے اللہ یہ پیشانی آج تک کسی کے سامنے نہیں جھکی اور انشاءاللہ تا دم حیات نہیں جھکے گی۔ اس واسطے سے ہماری اے اللہ ابتلا اور آزمائش سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کو، اس ملک کے مسلمانوں کو، اس ملک کے مسلمانوں کی قیامت تک کی نسلوں کو، قیامت تک عالم میں ایمان اور اسلام اور ہدایت کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا قبول فرما۔ اے اللہ عالم میں ایمان کی، اسلام کی، خاص طور پر اس ملک میں اسلام کی، مسلمانوں کی، شعائر اسلام کی، مساجد کی، مدارس اور جامعات کی، خانقاہوں کی، مکاتب کی اور مراکز کی اے اللہ پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے وہ سب ہم سب کو، ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور اور فتنوں سے حفاظت چاہی ان تمام سے ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مشائخ کی عمروں میں بے انتہا برکت پیدا فرما۔ اے اللہ ان کے وجود کو امت کے لیے فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔